الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مولود کعبہ فخر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس سلسلے میں سب حاضرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت علی پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا متقیان، جن کی ولادت، جن کی آمد کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ایک روایت پڑھی کہ اگر کسی شخص کے پاس حضرت نوح جتنی عمر ہو، اس عمر کو اس طرح گزارے، سارے دن روزوں میں گزارے، ساری رات قیام عبادت میں گزارے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا ناحق مار دیا جائے، اتنے عظیم مرتبوں کے باوجود اگر اس کے دل میں محبت علی و اہل بیت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچتی۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہم یہ ایک شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ جیسی ذات نے علی جیسا امام عطا کیا۔ علی ہر مرتبہ میں علی نظر آیا تو اللہ نے نام علی رکھا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ افسوس چاہیے کہ علی کا تو وہ نظر آتے ہیں کہ مجھے جس طرح میرے اندر علم تھا اس طرح مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، جس طرح میرے اندر سخاوت تھی کسی نے مانگا نہیں۔ بارہا یہ حسرت کرتا ہوا نظر آیا میرا علی کہ اگر مجھے تکیہ لگا کر بیٹھنے کا فرصت اور موقع مل جائے، یہ علی اعلان کرتا ہے کہ میں تورات والوں کو تورات سے، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن والوں کو قرآن سے ان کے مسائل سمجھوں، جنوں کو جنوں کی زبان میں سمجھاؤں، انسانوں کو انسانوں کی زبان میں سمجھاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ پوری زندگی تقریباً علی کی جنگ و جدال میں گزار دی گئی۔ وجہ یہی تھی کہ اگر اس علی کو بیٹھنے کا موقع مل گیا ہماری سلطنت ختم ہو جائیں گی، علی کی سلطنت رائج ہو جائے گی۔ اس کے باوجود علی کے فضائل اتنے کہ سینکڑوں سال چھپائے جانے کے باوجود وہ فضائل چھپ نہیں سکے۔ علی اپنی مثال آپ بن کے رہ گیا۔ ولادت کی مرتبہ کتنا ملا؟ خانہ کعبہ کے پاس فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی ہیں، درد محسوس ہوا، کعبہ پہ ہاتھ رکھا، دعا مانگنا شروع کیا، میرے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اس مولود پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے وطن کے اندر ہے۔ دیوار شک ہوئی، اب ہم اور آپ جیسوں کو خاتون ہوتی کیا وہاں رک جاتی؟ حیدر قرار کی ماں تھی، سمجھ گئی کہ میرے خاص کا میرے رب کا خاص اہتمام ہے مجھے بلانے کا۔ اندر گئی، دیوار بند ہوئی، علی کی ولادت ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کبھی روتی ہے کبھی خوش ہوتی ہے۔ منظر عجیب، خوش اس بات کو ہوتی تھی کہ میرے اللہ نے کتنا اہتمام کیا، کس انداز سے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنایا، کس انداز سے میری مہمان نوازی کی۔ روتی اور پریشان اس بات پہ کہ تیسرا دن آنے والا ہے، نہ یہ آنکھیں کھولتا ہے
رسول کو جوش آیا، خوشی میں فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر فخصصتک بالعلم، یاد رکھ تو نے اپنی نظر کو میرے ساتھ خاص کیا، میں اپنے علم کو تیرے ساتھ خاص کرتا یاد رکھو میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیأت بالباب، جس کو علم چاہیے دروازے کے راستے سے آنا ہے۔ یہاں بھی ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، ان کو رسول کے فضائل نہیں آتے، یہ علی اور حسین کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ علی کا 3 دن میں رسول کے ہاتھوں پہ آ کر قرآن سنانا، یہ علی کی فضیلت کم ہے، محمد کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ کن ہاتھوں پہ تھا؟ جن ہاتھوں پہ کنکر آتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو حیدر قرار ہے، یہ بھی رسول کی فضیلت ہے۔ علی کچھ سنو، آزا کرا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ امن التوراۃ، امن الزبور، امن الانجیل، امن القرآن، کیا سننا چاہیں گے؟ قرآن سناؤں، انجیل سناؤں؟ رسول نے فرمایا تو قرآن کا حوالے سے ابھی قرآن پڑھ۔ فوراً علی کے لب ہلے، فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ علی آتے ہی اعلان کرتا ہے کہ میرے مومنین کامیاب ہیں۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ جب علی نے قرآن پڑھا، سورہ مومنون پڑھی، کیا قرآن نازل ہو چکا تھا؟ 5 یا 7 سال کا ہونا ہے علی نے تو آیت اقرا نازل ہو گئی ہے۔ کئی سالوں کے بعد قرآن مکمل ہوا۔ اب اتنے سالوں پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی سورہ مومنون پڑھ رہا ہے ابو طالب کا بیٹا۔ بس اتنا سا کہتا ہوں کہ جس کا بیٹا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی سورہ مومنون پڑھ سکتا ہے، اس کے باپ کے امام نشا۔ علی کو گھٹی کیا دی گئی؟ ہوتا ہے نا رسم البرکت۔ رسول نے اپنی زبان علی کی زبان میں ڈالی، گویا علم نبوت منتقل کیا امامت کے اندر۔ اس لیے تو علی نے فرمایا کہ میرے حبیب رسول نے علم اس طرح میرے اندر منتقل کیا جس طرح ایک پرندہ دانا اٹھا کر امانتاً اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، مجھے بھی وہی علم عطا کیا گیا۔ رسول نے ایک اور فضیلت سنائی، یا علی ما سبقا کما سبق توحید بالقرآن، اے میرے علی تیری حیثیت دنیا میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید۔ سورہ توحید ہے کیا؟ میرے کریم اللہ کا تعارف۔ کیا میرے علی کیوں الٹے سوال کرتے ہیں، تیرا رنگ کیسا ہے، نظر کیوں نہیں آتا، اس کی شکل کیسی ہے، جسم کیسا ہے؟ اے میرے حبیب یہ تعارف مانگتے ہیں، تو کہہ دے قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ تیرا رب احد ہے۔ یہی چھوٹا سا نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عربی میں واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قل هو اللہ واحد، جو آپ استعمال ہوتا ہے واحد اثنان ثلاث اربع، ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ہے میرا جب کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ واحد اور احد میں فرق یہ ہے کہ واحد تعداد کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، احد اجزاء کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں، آپ کسی ایک بہت چاہنے والے اور بڑے
نہ مر میزبان کے مہمان بنے. اس نے آپ کو ایک چائے کا کپ پیش کر دیا, چائے پی, باہر نکلے, آپ کا دوست ملا, آج سے بڑی مہمان نوازی ہوئی ہوگی, بڑی خدمت ہوئی ہوگی, اتنے بڑے گھر میں آپ آئے تھے, تو جل کر کیا کہے گا, پلایا ایک کپ چائے. حالانکہ غور کرے اس نے ایک کپ چائے نہیں دیا, 4 کم از کم نعمتیں خدا کی اس نے دی. دودھ بھی ڈالا, چینی بھی ڈالی, پتی بھی ڈالی, اور زیادہ تو الائچیاں ڈال دی. اتنی نعمتوں کا مجموعہ اس نے آپ کو دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کپ چائے پلایا, اس کو تعداد میں واحد کہہ سکتے ہو, ایک کپ چائے کو واحد نہیں کہہ سکتے. 5 اجزاء کا مجموعہ ہے یہ. اللہ نے فرمایا کہ میری تعداد کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں. سورج کا ایک وقت پہ آنا, ایک وقت پہ غروب ہونا, ایک سمت سے آنا, ایک ہی سمت میں غروب ہونا, دن کا اپنے وقت میں آنا, رات کا اپنے وقت میں آنا, یہ رواں دوانی اپنی ایک نہج پر چلنا, اس بات کی واضح دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے. چلانے والا متعدد ہوتے, کبھی مغرب سے نکلتا, کبھی مشرق سے نکلتا, کبھی دن کی جگہ رات آ جاتی, کبھی رات کی جگہ دن آ جاتا. یہ نشانیاں تو تھی کہ مجھے وہ ایک مانو. میرے حبیبی نے سمجھا جس طرح تعداد میں میرا کوئی ثانی نہیں, میرا جز بھی کوئی اور نہیں. جس طرح تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جس طرح جو وجود میں آنے کے لیے اجزاء کی محتاج, اگر اللہ بھی مرتب ہوتا, اجزاء کا محتاج ہوتا, اللہ نے اعلان کر دیا میرے حبیب نے سمجھاؤ میں کسی کا محتاج نہیں, نہ صفات میں محتاج ہوں, نہ خالقیت میں محتاج ہوں, نہ عبادت میں محتاج ہوں. تو نے عبادت کرنی ہے تو بھی اپنے فائدے کے لیے. کہا کرتا ہوں پوری کائنات اگر اللہ کو اللہ مان لے, ربوبیت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا, پوری کائنات منکر ہو جائے, اس کی شان میں رب کے برابر کمی نہیں ہوتی. بس اگر ہم نے اچھا کام کرنا ہے تو بھی اپنے لیے, برا کام کرنا ہے تو بھی اپنے لیے. دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ذمہ دار افراد ہوں گے. ممکن ہی نہیں ہوتا کہ میں گندم کاٹ کروں اور چنا کاٹوں, چنا کاٹ کٹوں, مونگ پھلی جو وہ نکالوں, ممکن ہی نہیں. جو بیج لگاؤ گے وہی پودا نکلے گا. اب دیکھو آپ کا سینہ, آپ کا دل بڑا ذرخیز ہے, اس میں محبت اہل بیت کا بیج لگاؤ گے تو محبت کا پودا نکلے گا, مخالفت اہل بیت کا بیج لگاؤ گے تو پھر مخالفت نکلے گی. امام باقر علیہ السلام کسی نے سوال کیا ہے حضرت رسول ہمیں سمجھائیں کہ ارکان دین کیا ہے. ارکان کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ دیوار اور پلر ہے, یہ نہ ہو تو چھت کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ ارکان شمار ہوتے ہیں اس چھت کے. دین کے ارکان کیا ہے؟ فرزند رسول نے فرمایا دین کے ارکان 5 ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور محبت اہل بیت. راوی نے غور سے سنا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور محبت اہل بیت. پھر راوی کے دل میں تجسس ہوا, سوال کیا فرزند رسول اگر ان 5 کو آپس میں مقایسہ کرنا چاہوں, آپس میں موازنہ کرنا چاہوں, کس رکن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا محبت اہل بیت. کیا سنت کا راوی پریشان, فرزند رسول نماز اللہ کا ہے, روزہ اللہ کا ہے, حج اللہ کا ہے, زکوٰۃ اللہ کا ہے, یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے حق پر
آپ نے فرمایا حق کہا تو نے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکات اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں تخفیف موجود ہے۔ مثلا ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ 4 رکعت ظہر یا اثر کی پڑھیں گے، ہم 2 رکعت پڑھیں گے، حق کام ہو گیا یا نہیں؟ ہماری نماز کا اثر ہے، آپ کی پوری ہے، ہمارے اوپر 2 رکعت کم ہو گئی۔ کوئی مریض ہو گیا، روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کر لے، حج اس پر واجب ہے، 8-9 لاکھ ہو ورنہ واجب نہیں۔ زکات صاحب نصاب ہے تو زکات واجب ورنہ زکات واجب نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ محبت اہل بیت وہ رکن ہے، گھر میں ہے تو بھی واجب ہے، سفر میں ہے تو بھی واجب ہے، بیمار ہے تو بھی واجب ہے، صحیح ہے تو بھی واجب ہے، امیر ہے تو بھی واجب ہے، غریب ہے تو بھی واجب ہے۔ ایسا بہت خوبصورت روایت ذہن میں آ گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، علل الشرائع کے اندر یہ روایت موجود ہے، علل الشرائع، علل علت کی جمع ہے، شرائع شریعت کی جمع ہے۔ شریعت میں جو احکام آئے ہیں ان کے وہ فلسفے، وہ علتیں، اسباب جو ائمہ اطہار نے یا انبیاء نے بیان فرمائے۔ اس میں ایک روایت میں نے پڑھی، امام علیہ السلام ابا سے نقل کرتے ہوئے روایت نقل کرتے ہیں کہ اول اسلام میں ہر نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی، صبح بھی 2 رکعت، ظہر اثر بھی 2 رکعت، مغرب بھی 2 رکعت اور عشاء بھی 2 رکعت۔ آپ نے فرمایا جب علی بن ابی طالب کی ولادت و بشہادت ہوئی، نبی اکرم نے شکرانے کے طور پر ظہر کی 2 رکعتوں میں اضافہ کیا تو 4 رکعت بنی۔ پھر فرمایا کہ جب زہرا کی ولادت ہوئی تو چونکہ بانی شریعت ہے، نبی مسائل جانتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے 2 حصے ہوتے ہیں، مؤنث کا 1 حصہ، مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، غور سے سنی نتیجہ ملے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ پھر امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، عصر میں 2 رکعت کا اضافہ۔ امام مظلوم کربلا کی ولادت ہوئی، عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ۔ امام آگے دلیل دے رہے ہیں کہ نماز اصل میں 2 رکعت تھی، ہماری وجہ سے ان رکعتوں میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ امام فرماتے ہیں کہ جب سفر میں جاتے ہیں جو ہمارا حق ہوتا ہے یہ اللہ کم کر دیتا ہے، اللہ کا خالص حق باقی رہتا ہے۔ لیکن کیا کہنے میری جدہ زہرا کہ گھر میں ہے تو بھی پورا حق ادا کرنا ہے، سفر میں ہے تو بھی پورا حق ادا کرنا حاضر ہونے کا مقصد خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جامعہ